طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، حضور کی تعلیمات کو چھوڑنا یہ ہمارے لیے بربادی کا سبب ہے۔ اس لیے ہم کو تعلیمات قرآن مجید اور تعلیمات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا ہے۔ یہ ذی الحجہ کا پہلا جمعہ ہے اور آنے والی 28 مئی بروز رات 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد قربانی کے فرائض انجام دیے جائیں گے۔ بفضل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور یہ ایام بھی عنقریب ان لوگوں کے لیے بڑے مبارک ہوں گے جو حج کے لیے گئے۔ کل ہمارے وسیم قریشی صاحب بھی حج کے لیے فیملی کے ساتھ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ اور ایام حج اور اراکین حج جو ہے وہ مخصوص دن میں ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح قربانی بھی مخصوص دنوں میں خاص ہے۔ ہر دن ہر مہینہ قربانی نہیں، یہ جو مخصوص دن آئیں گے انہی میں قربانی کے فرائض انجام دیے جاتے ہیں۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ نماز عید الاضحیٰ ہونے کے بعد سے لے کر 10، 11، 12 تک، 12 کی عصر تک اس فریضے کو انجام دیا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی تاریخ صبح فجر سے ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو 1 مرتبہ پڑھنا ہر مومن پر واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ یعنی آنے والے بدھ کی فجر سے لے کر یہ جمعرات میں عید، جمعہ میں عید، قربانیاں اتوار میں، یعنی یہ اتوار کی عصر تک مسلسل تکبیر پڑھی جائے گی۔ تو یہ ہر مومن پر واجب، 3 مرتبہ پڑھنا افضل، ہر نماز کے فوراً بعد سلام پھرتے ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر تنہا ہو تو فرض نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مرد و عورت سب پر ہے، خواتین اپنے طریقے سے پڑھیں جو معقول انتظام ہے، مرد حضرات نماز کے بعد ضرور پڑھیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان جیسا سرمایہ عطا فرمایا ہے، اور اپنے بزرگتی، اپنے مقبول ترین بندے، خاص کر اولو العزم پیغمبر اور رسل، ان کی تعلیمات ہم کو عطا فرمائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، میں تمہید باندھتے ہوئے اپنی گفتگو کو آکے لے کے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی جماعت، رسولان اعظام کی جماعت، یہ وہی پابندی سے کام کرتی ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ان کے قول اور فعل میں کبھی تضاد نہیں آتا، کبھی تکرار نہیں آتی، ایک دوسرے کی کبھی ضد نہیں بن پاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کا کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اللہ کا حکم جو ہوتا ہے اسی کے مطابق انبیاء اعظام اور رسول اعظام اس حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء اعظام، اللہ کے نبی، اللہ کے رسولوں کا جو بھی خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی کا حصہ ہوتا ہے، ان کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ یاد رکھو۔ یہ مذہب اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے، ہمارا تمہارا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، لیکن اللہ کے نبیوں کا کبھی خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ اس کو جو سچائی میں تبدیل فرمایا وہ قرآن کی تعلیم نے سچ فرمایا ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے انبیاء کا خواب یہ جھوٹا نہیں ہوتا، یہ وحی الہی کا حصہ ہوتی ہے اور یہ سچ ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں بے پناہ مقامات پر
اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ یوسف علیہ سورہ یوسف پڑھیں گے تو سورہ یوسف کے اندر جو یوسف علیہ السلام سے پہلے ان کے والد ماجد یعقوب علیہ السلام کو جو خواب ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے سچا کر دکھلایا، اور یوسف علیہ السلام کو جو خواب ہوا وہ بھی سچا ہو گیا۔ یعنی انبیاء اکرام کا خواب یہ وحی الہی کا حصہ ہوتی، یہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، یہ سچ ہو کے رہتا ہے، کیونکہ یہ وحی الہی کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ کبھی انبیاء اعظام کے خواب میں شیطان نہیں آتا، ہم جیسے گناہگاروں کے خواب میں تو شیطان آ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کتنے لوگ شیطانی خوابوں کی وجہ سے گمراہی کے راستے پہ ہیں۔ ایگزامپل دے دوں، آپ کتنے ایسے لوگ ہیں اپنے کھیتوں میں درگاہیں بنا لیے، اپنے گھر کے آنگن میں درگاہیں بنا لیے، اپنے کھیت کے بازو میں درگاہ بنا لیے۔ کیوں یہ ایسا ہوا؟ زیادہ ہسٹری پڑھیں گے نا آپ تو اکثر لوگوں کو بولتے ہیں کہ چھلاوا ہمارے خواب میں آیا اور پھر اس نے بشارت دی تو ہم نے ان کے نام کی فلاں بزرگ کے نام کی درگاہ بنا دی۔ یہ اکثر خالص جھوٹا خواب ہوتا ہے، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتا۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اکثر لوگ اس کشمکش میں الجھ کے گمراہی کے راستے پر چلے گئے، خود بھی گمراہ ہو گئے اور لوگوں کو گمراہی والا راستہ نکال کے دے دیا۔ اب اس کو توڑو تو آفت، نہ توڑو تب آفت، کیوں توڑیں گے تو اس سے غلط عقیدہ رکھنے والے لوگ جھگڑا کریں گے، اور تعلیم دو تو اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے خواب ہمارا تمہارا تو جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن نبیوں کا کبھی خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ ذرا اونچا بول دو تو میری تمہید بن گئی، بات سمجھ میں آ گئی۔ ایسا خواب دکھے تو ہم جیسوں سے پوچھ لیا کرو خواب ایسا دکھائے۔ ایک صاحب نے امین سیٹھ تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا میرے بیچ کھیت میں ایک بزرگ خواب میں آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم یہاں رہتے ہیں، ہمارے نام کی درگاہ باندھ دو۔ ایسا خواب یعنی چھلاوے کی شکل میں بولتے ہیں۔ چھلاوے کا معنی کیا ہوتا ہے لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آتا۔ چھلاوہ ایک ہندی ورڈ ہے، چھلاوے کے معنی آتے ہیں پھٹکنے والی آتما، یعنی وہ جو حرام موت مرا ہو اس کی آتما ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے اور وہ لوگوں کو گمراہیت کے راستے پر لاتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے شیطان کی بولی کو نوٹ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، شیطان کہتا ہے اللہ تو نے مجھے جنت سے تو نکال دیا لیکن مجھے لمبی عمر دے دے، قیامت تک مجھے موت نہیں آنی چاہیے، اور مجھے یہ بھی پاور دے دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتے رہوں۔ تو اللہ نے حکم دے دیا جا، تو میرے ہی تو پیدا کیا ہوا ہے، خدا تھوڑی ہے، جا میں حکم دیتا ہوں تجھے لمبی بھی عمر، تجھے موت بھی نہیں آئے گی، اور میں تجھے شکتی بھی دیتا ہوں، تو جیسا چاہے گا لوگ تیرے جھانسے میں بھی آ جائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا شیطان، جو میرا مخلص بندہ رہے گا، مجھ سے ڈرنے والا رہے گا، مجھ پہ بلیف رکھنے والا رہے گا، مجھ پہ یقین رکھنے والا رہے گا، وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئے گا، وہ بلکہ تجھے دھتکارتا ہوا نظر آئے گا، اور وہی مینا کے میدان میں تجھے کئی کنکریاں مار کے ابراہیم تجھے بہکاتا ہوا نظر تجھے بھگاتا ہوا نظر آئے گا، اور اسماعیل کو مینا کے میدان میں لٹا کر کے اس خواب کو سچا کرتا نظر آئے گا۔ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ تو شیطان کیا بولتا ہے اللہ مجھے شکتی دے دے، مجھے طاقت دے دے اور مجھے ایسی پاور دے دے، پھر اس نے قسم کھا لی میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ رب نے بھی فرما دیا میرا بندہ تجھ سے بہکتا رہے گا، لیکن جیسے میری بارگاہ میں آئے گا اور اگر اس کے سامنے سچائی کا پردہ آ جائے گا اور میرا خوف کھا کر کے میرے ڈر سے میری بارگاہ میں آ جائے گا، تو بہکائے گا، وہ گناہ کرے گا اور وہ معافی مانگے گا، میں معاف کرتا رہوں گا، میں اس کو معاف کرتا رہوں گا۔
تجھے تو میں نے پیدا کیا ہے تو خدا تھوڑی ہے، لے میں بھی ڈھیل دیتا ہوں، میں بھی ڈھیل دے دیتا ہوں، اللہ نے ڈھیل دے دی ہے، یہ یاد رکھو۔ تو شیطان الگ الگ شکل سے آتا ہے، کبھی خواب میں آتا ہے، کبھی عورت کی شکل میں آتا ہے، کبھی اسمارٹ طریقے سے آتا ہے، کبھی امیری کی شکل میں آتا ہے، کبھی تلوار لے کے آتا ہے، کبھی سانپ کی شکل میں آتا ہے، کبھی جانور کی شکل میں آتا ہے۔ خواب الگ الگ طریقے کے رہتے ہیں، لیکن سچا خواب جو دکھتا ہے، علماء نے جو فرمایا ہے، ہریالی کا دکھنا یہ اچھا ہوتا ہے، پانی کا برسنا یا اچھا ہوتا ہے، یعنی بادل کا اچھی آواز کے ساتھ آنا یہ اچھا ہوتا ہے، یعنی ٹھنڈک محسوس ہونا خواب میں یہ اچھے خواب کی علامت ہوتی ہے۔ یا کوئی چیز ہے اور تم سے کوئی طلب کر رہا ہے یعنی مدد، تو وہ ایصال ثواب کا اشارہ ہوتا ہے۔ ایسی تمام شکل و صورت یہ اچھے خواب کی تعبیر ہوتی ہے، لیکن سب خواب سچے نہیں ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب بات سمجھیے، ٹائم کم رہتا ہے، شارٹ میں بتاتا ہوں۔ یعنی شیطان یہ خواب میں آتا ہے، بہکانے کا کام کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبیوں کو کبھی یہ بہکاتا نہیں، شیطان کبھی ان کے خواب میں جاتا نہیں، بلکہ خواب میں جو ان کو آتا ہے وہ وہی الہی کا حصہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب ہوتا رہا، اور وہ خواب ہوتا اور اللہ کی طرف سے یہ خواب ہوتا، یہ آواز غیبی آتی، اے ابراہیم جو سب سے پیارا ہو وہ میری بارگاہ میں قربان کر دو، جو سب سے پیارا ہو، جو سب سے عزیز ہو، جو تمہارے قرب کے قریب ہو، وہی میری راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل اس کی یہ آواز اور یہ خواب دیکھتے رہے، اور وہ آپ جو ہے اس خواب کو سچائی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ میری رب کی طرف سے اشارہ ہے، رب راضی ہو جائے گا، سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ذرا دیکھیں، انہوں نے مختلف انداز میں قربانیاں دی، لیکن پھر بھی خواب بند نہیں ہوا، مسلسل ہوتا رہا۔ پھر فرمایا جو سب سے عزیز ہے ابراہیم، اشارہ دیکھیں، یعنی قربانیاں تو دیتے رہے مختلف انداز میں، یہ حالات اچھے نہیں اس لیے نام نہیں لے رہا ہوں، بات سمجھتے چلے جائیں، یعنی مختلف انداز میں قربانیاں دیتے چلے رب کی رضا کے لیے، لیکن خواب بند نہیں ہوا، مسلسل خواب چلتا رہا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے کے بعد بڑھاپے کے عالم میں آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا تھا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، یہ ماں کی دعا کا سرمایہ تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ ایک عظیم سرمایہ تھے، جو بیٹے کی شکل میں اسماعیل آئے تھے، کیونکہ بڑھاپے کے عالم میں بیٹے کا آ جانا آپ یہ بھی محسوس کر سکتے ہیں، ایک 10 سال 20 سال گھر میں بیٹا نہ آنا یا بیٹی نہ آنا، اولاد نہ آنا، ان ماں باپ سے پوچھو جن کی کوکھ میں اور جن کی گود میں کوئی اولاد نہ ہو، وہ کیسے عرضی لگاتے رب کی بارگاہ میں، کیسے علماء سے دعائیں کرواتے، درخواست کرتے ہیں کہ دعا کر دیجئے گا کوئی اولاد ہو جائے تو ہمارا گھر سونا سونا لگتا ہے، ذرا اجڑا اجڑا لگتا ہے، وہ ہمارا گھر حسین و جمیل نظر آ جائے گا، اس میں ہریالی آ جائے گی۔ یہ بے اولاد جو لوگ ہوتے ہیں اللہ سب کو صاحب اولاد بنا دے، لیکن جو یہ ہوتے ہیں ان کی مریادہ اور ان کی آس اور ان کے خیالات سے پوچھئے کہ بے اولاد ہونا یہ کیسا ترساتا ہے۔ ایسے ہی لمبے عرصے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے لے کر بڑھاپے کے عالم تک کوئی ایسا لمحہ نہیں چھوڑا۔ قرآن پڑھیے بات سمجھ میں آئے گی، اللہ نے ان کا بچپنا 7ویں پارے میں بیان فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ سب آیت کریمہ آپ کے بچپنے کے تعلق سے ہے، اور نیچے پڑھیں گے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَوْا كَبَا، یعنی آپ کے زمانے میں لوگ بت پرستی کرتے تھے، یعنی ایک انبھکتی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں کوئی چاند کو سورج مانتا، کوئی سورج کو سورج
मानता, कोई सितारों को खुदा मानता, कोई मिट्टी को खुदा मानता, कोई आसमान को खुदा मानता। हजरत इब्राहिम ने मना किया, यहाँ तक कि आपके चचा जो थे आजर, वो भी बुत परस्ती करते थे। इन्नी अराका व कौमका फी दलालिन मुबीन। हजरत इब्राहिम की जबान को अल्लाह ने कुरान में नोट फरमा दिया और कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ऐ मेरे खानदान वालों, मेरी कौम, जरा तुम गुमराही के रास्ते पर हो, इस रास्ते से हट करके एक खुदा की इबादत करो, उस खुदा की इबादत जिसने चांद पैदा किया, सूरज पैदा किया, जिसने सितारे पैदा किए, जिसने आसमान का शामियाना बनाया, जमीन जैसा फर्श बनाया और हम जैसों को पैदा फरमा दिया, वही खुदा है, उसी खुदा की इबादत करो। ये तहरीक देखे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीम बढ़ती चली गई और तालीम ऐसी बढ़ती चली गई। एक दिन ऐसा आया, तीसरे पारे में है, अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहिम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। यानी ये फिरौन नमरूद का क्या हाल था, ये अपना को खुदा कहलवाता था, लोगों को जबरदस्ती जुल्म करता और कहता मुझे खुदा कहो जब तक तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा, मुझे खुदा कहो नहीं तो तुम्हें चावल नहीं मिलेगा, मुझे खुदा कहो नहीं तो आटा नहीं मिलेगा। यानी ऐसा जोर और जबरदस्ती कह करके लोगों पर जुल्म करता और कहते चला जाता मुझे खुदा कहो, नहीं कहोगे तो जमीन पर रहने का हक नहीं है। ये नमरूद ऐसा बादशाह गुजरा है तो पूरे रुए जमीन का बादशाह था, लेकिन इसके जुल्म सितम का ऐसा मामला था। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसके मैदान मध्य मुकाबिल पहुंच गए मुनाजरा करने के लिए। मुनाजरे का मतलब होता है हक को वाज़े करना, हक को जाहिर करना, अवाम के बीच में झूठ और सच को सामने ला करके दिखाना, यानी झूठ और बातिल को जाहिर करना और हक की तालीम को बुलंद करना, ये मुनाजरे का मतलब होता है। यानी अपने दलाइल तुम भी पेश करो, हम भी दलाइल, तुम भी अपने दलाइल पेश करो। जिसके दलाइल मजबूत होंगे, जिसका कौल मजबूत होगा, जिसकी नकल अकल मजबूत होगी, वो इसी की बात मजबूत मानी जाएगी, उसी की बात पर अमल किया जाएगा। ऐसे ही हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में। अब बचपन बढ़ता चला गया, शऊर वाली जिंदगी आ गई। अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहिम, इस आयत का खुलासा कलाम समझ ले। नमरूद कहता, हजरत इब्राहिम कहते थे तालीम के दौरान खुदा वो है जो जिंदगी देता है, खुदा वो है जो जिंदगी के बाद मौत भी देता है, खुदा वो है जो मौत के बाद भी जिंदा करेगा और हिसाब व किताब लेने पर कादिर है। अब ये तालीम आम हो गई। नमरूद ने अपने दरबार में बुलाया और कहा इब्राहिम तुम कहते हो खुदा वो है जो मौत दे और जिंदगी दे, ये तो काम मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी खुदा कहो। नमरूद ने क्या करा, दो कैदियों को बुलाया, एक आजाद किया, एक को कत्ल कर दिया। कहा जिसको मौत की सजा थी मैंने उसे आजाद कर दिया और जिसको रिहा कर कुछ दिनों की मुद्दत थी सजा काटने की मैंने उसको कत्ल कर दिया। गोया अब मैं तुम्हारी नजर में खुदा ही होना चाहिए, मुझे खुदा ही कहो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करना चाहता था, लेकिन ये अकल चलाई थी, लेकिन पता ही नहीं था ये नबी थे, ये पैगंबर थे, ये उलुल आज़म रसूल है, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, ये खलीलुल्लाह है। आपने फौरन जवाब दिया, ए जालिम ये अकली तू दलील दे रहा है, मेरा खुदा वो तो है ही मौत और जिंदगी देने पर कादिर, मेरा खुदा वो है तेरी बात के मुकाबिल जो पूरब से सूरज निकालता है और पश्चिम में छुपाता है। तो खुदा है तो पूरब से सूरज निकाल और पश्चिम में छुपा दे, जिधर सूरज डूबता है उधर से निकाल और जिधर से निकलता है उधर डुबो दे। मैं मान जाऊंगा तो खुदा है। खामोश, सन्नाटा दरबार, सन्नाटा छा गया। कुछ देर तो लोगों को भी समझ आया यार इब्राहिम की बात तो ठीक है। आज भी इस जमीन पर लोग हक बात कहते हैं,
جب تک سنتے ہیں جب تک سمجھ میں آتا ہے پھر وہی پہیا، جب تک سنتے ہیں جب تک سمجھ میں آتا ہے بات تو ٹھیک ہے، لیکن جب دین لیتا ہے تو عقلیں کیا بول دو، تمہید سمجھ میں آ رہی ہے، تقریر کی سمجھ میں آ رہی ہے نا، بات سمجھے، لمبا تفصیلی روایات اور تفصیلی قرآنی آیت کریمہ ہے، خلاصہ کلام یہ سمجھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی رب کے حکم کی اتباع و پیروی کی، کے قریب بھی گئے، آگ میں 40 دن رہے، لمبا سفر کیا، ہجرت کر لی، نمرود جیسا ظالم بادشاہ وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوا، مچھروں نے اپنا شکار بنایا کہ نہیں بنایا، سب کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، قرآن کی تعلیم اونچا بول دو، ظالم کو مچھروں کا بادشاہ کو مچھروں کا شکار بنایا، اور یہ اللہ کی عطا کردہ فوج تھی، یاد رکھو، سو کی ایک بات بتا رہا ہوں، ہمارے تمہارے سوچنے سے یا وچار کرنے سے یا ادھر ادھر کی دگیاں لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، زمین پہ وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے، صرف تم کو یقین کامل رب کی ذات پر رکھنا چاہیے، اپنی عبادات مضبوط کرو، اپنے عقائد مضبوط کرو، اللہ کی طرف لو مضبوط لگا کے رکھو، تھوڑا سا امتحان کیا آ جاتا ہے تم پیٹھ دکھا کر کے بھاگنا شروع کر دیتے ہو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، خدا وہ ہے جو نمرود کی آگ سے نکال کے ابراہیم کو گلشن بنا دے، ابراہیم کے لیے گلشن بنا دے، ایک باغیچہ بنا دے، اللہ کی ذات بابرکت وہ ہے، تم نے دیکھا نہیں فرعون کا زمانہ، موسیٰ کلیم اللہ پر کیا ظلم و ستم نہیں کیا، اس زمانے میں کوئی خاتون اس زمانے میں ایسی نہیں تھی جس کے پیٹ میں کوئی حمل ہوتا تو اس عورت کو قتل کرا دیا کرتا تھا، کوئی بچہ اس زمانے میں پیدا ہوا تو اس بچے کو قتل کرا دیا کرتا تھا، یہ مصر میں رہنے والا فرعون بادشاہ، ظالم بادشاہ، لیکن اس نے کوئی بچہ چھوٹا چھوٹا ایک واحد بادشاہ ظالم گزرا تھا جس کا نام فرعون ہے، جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل کیا، نجومیوں نے بتا دیا تھا فرعون تیری سلطنت جو ہے رک نہیں پائے گی، اس زمانے میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا تیری سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا، وہ تجھے مٹا کے رکھ دے گا، لیکن وہی اس کی تعلیم جو ہوگی وہ دنیا میں چمکتی نظر آئے گی، ڈر پیدا ہو گیا کہیں کرسی نہ چلی جائے، ڈر پیدا ہو گیا کہیں تخت نہ چھن جائے، ڈر پیدا ہو گیا مجھے لوگ خدا کہنا بند نہ کر دے، وہی روش آج بھی لوگ اپناتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ایمان والو تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، وہ اللہ کی مدد مچھروں جیسی آج بھی موجود ہے، اللہ کی وہ مدد آج بھی موجود ہے، لیکن موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ اللہ نے ایسا سبب بنایا، فرعون کے زمانے میں ہی اس نے بے حد کوشش کر لی قتل کر کر کے بچہ آئے اور قتل ہو جائے، میری سلطنت میں ٹچ نہ مس کر سکے، لیکن پیدا بھی ہوا بچہ، اس کا نام موسیٰ کلیم اللہ ہوا، ماں نے جو ہے جنم دیا اور وہ دریائے نیل کے حوالے کر دیا، اور وہ دریائے نیل کے حوالے بچہ ہوا تو ایک ٹوکری میں چلتا رہا، حضرت آسیہ کے قریب پہنچ گیا، حضرت آسیہ نے اپنے بیٹے کی طرح اس بچے کو پرورش دی، کیونکہ قلعہ کے قریب سے وہ دریائے نیل گزرتا ہے، فرعون کے گھر میں بچہ پلتا رہا، فرعون دعویٰ کرتا رہا بچہ آئے گا تو قتل کرا دوں گا، لیکن خدا کا اعلان تھا فرعون تیرے جیسے بادشاہ جس زمین پہ کتنے ہیں، اگر میں چاہوں تو تیرے گھر میں اس کو پرورش کرا دوں گا، اور ایسے ہی ہوا، موسیٰ کلیم اللہ انہی کے گھر میں پروان چڑھتے رہے، ایک دن آیا کہ فرعون اپنا ظالمانہ انداز میں کلام کر رہا، اپنا آپ کو لوگوں سے کہہ رہا مجھے خدا کہو، جب یہ کہا اللہ کے نبی پہ موسیٰ کلیم اللہ وہ کیسے برداشت کر لیتے، انہیں جلال آ گیا، جلال آیا
تو جو نابنام باپ لگتا تھا فرعون، کان پہ تماچا مارا تو تخت سے نیچے گر گیا اور تخت کے 3 پائے ٹوٹ کے نیچے آ گئے۔ اب فرعون جلال میں آ گئے، یہ کیسا میرا بیٹا ہے جو مجھے خود مارتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئے، ہجرت کر لی۔ موسیٰ کلیم اللہ کے بھائی حضرت ہارون بھی تھے، ان کے ساتھ مل گئے، انہیں پتا تھا میرے ماں باپ کون ہے، نبی ہے نا، اللہ نے وہ پاور عطا فرمایا ہے۔ اب جیسے دریائے نیل کے قریب بے پار کرنا چاہا، اب موسیٰ کلیم اللہ کو عصا اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ یہ عصا وہ تھا فرعون کا لشکر جو جادوگروں کا تھا۔ اللہ اکبر، موسیٰ کلیم اللہ کا عصا اگر نیچے پڑ جاتا تھا، وہ عصا اتنا بڑا اژدہا سانپ بن جایا کرتا تھا کہ سارے جادوگروں کو اپنے منہ میں دبا لیا کرتا تھا، ایسا اژدہا بن جایا کرتا تھا۔ لیکن عصا مارا دریائے نیل میں، اللہ نے راستہ بنا دیا، موسیٰ ہارون سب نکل کے چلے گئے۔ لیکن انہوں نے سوچا ہم بھی نکل جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہم بھی بچ جائیں گے، پیچھا کا راستہ اپنایا۔ جیسے بیچ دریائے نیل میں پہنچے، اللہ کا حکم ہو گیا، اے موسیٰ عصا پھر مار دو۔ عصا مارنے کی تیری تھی، دریائے نیل دونوں طرف سے مل گیا، فرعون اور فرعونی سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ ظلم بھی مر گیا، وہ ظالم بادشاہ بھی مر گیا، آج تک اس کا نام و نشان نہیں رہا۔ اور قرآن نے کہا فرعون ہم تجھے زندہ مثال بنا کے قیامت تک رکھیں گے۔ آج بھی اس قلعے میں محفوظ ہے، ہزاروں سال سمندر میں پڑا رہا، لیکن سمندر نے گلایا نہیں، مچھلیوں نے کھایا نہیں، کیڑوں مکوڑوں کا شکار نہیں ہوا، اس کا جسم آج بھی ہے اور مثال بنا ہوا ہے۔ یاد رکھو زمین پر ظلم و ستم مت کرنا، کیونکہ ظلم و ستم کو مٹانے والا خدا کی ذات ہے، وہ ایک نہ ایک دن مٹاتے رہتی ہے، کیونکہ ظلم و ستم اور جبر والی زندگی اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اس کو مٹنا رہتا ہے۔ ہمیشہ تو خدا کی ذات رہنے والی ہے، اس کا پیغام زندہ رہنے والا ہے، اور خدا کی تعلیمات بھی زندہ رہنے والی ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب بات سمجھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں پیدا ہوئے، اب کیا بنا؟ خواب ہوا، 3 دن 4 دن دکھتا رہا، قربانی دیتے رہے۔ اللہ اکبر، سب سے عظیم بے ابراہیم، سب سے عظیم خیال گیا بیٹا بڑے عرصے کے بعد اللہ نے دیا تھا، یہی میرا سب سے عظیم ہے۔ اور یاد رکھو قرآن کی تعلیم ہے، اللہ نے فرمایا انسان کو 3 چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہے، ایک خود کی جان، ایک بیٹا اولاد ہوتی ہے، اور ایک مال ہوتا ہے۔ اور خود کی جان پر مال پر اگر زیادہ غالب آ جائے تو بیٹے کی محبت ہوا کرتی ہے، کیونکہ بیٹے کو اچھا کرنے کے لیے مال بھی ہاسپٹل میں دے دیتا ہے۔ اگر بیٹا بھی مریض ہو جائے تو باپ اپنی کڈنی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، تو پتا چلا ان دونوں پر غالب بیٹے کی ہی محبت آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اشارہ ہوا سب سے عزیز قربانی دو۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ گھر گئے، اور حضرت ہاجرہ، اللہ اکبر، حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے جنم لینے والے اسماعیل ذبیح اللہ گئے، کہنے لینے کے بعد میں آپ کو نہلایا دھلایا، کپڑا پہنایا، عطر لگایا، حسین و جمیل بنا دیا، اور شیطان آ گیا، ہاجرہ تمہارے بیٹے کو جو ہے ابراہیم قربان کرنا جا رہے ہیں، ذرا تمہارا اتنا عرصے کے بعد بیٹا آیا، اس کو قربان کرنے دے گی کیا؟ حضرت ہاجرہ نے کہا کس کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ نے ان کے حکم دیا ہے تمہارے بیٹے کو ذبح کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا شیطان مجھے بہکاتا ہے اسماعیل کی ماں کو، اگر اللہ کے نام پہ ایک بیٹا اسماعیل تو کیا، اگر 100 بھی اللہ دیتا تو ایک ایک کر کے رب کے نام پہ قربان کر دیے گا۔
शैतान को जवाब देने वाली ऐसी बेटी होनी चाहिए। लेकिन आज का जमाना अलग है, हमारी बेटियां शैतानी रास्तों पे बातें चल रही है। आए दिन खबरें आती हैं, मुर्तदा हो रही है, कुफ्र में मुब्तला हो रही है, शिर्क में मुब्तला हो रही है, कौम हुनूद के साथ जा रही है। क्या मतलब हुआ? दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। इसकी तरफ तवज्जो दीजिएगा। हमें बेटी चाहिए हाजरा जैसी, हमें बेटी चाहिए आसिया जैसी, हमें बेटी चाहिए सारा जैसी, हमें बेटी चाहिए खदीजतुल कुबरा जैसी, हमें बेटी चाहिए अल्लाह के नबी की बेटी की तरह फातिमातुज़ ज़हरा जैसी। हमें बेटी ऐसी चाहिए जो जमीन पर भी नाम करे और कल क़यामत के दिन फातिमा की कनीज बन के बख्शिश का जरिया बन जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को लेकर चले और जैसे लेकर चले शैतान ने बहकाया। हजरत हाजरा ने जवाब दिया। शैतान ने सोचा यहाँ काम नहीं बनेगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम को भी बहका, हजरत इस्माइल को बहकाने की कोशिश की गई। हजरत इस्माइल ने भी यही जवाब दिया जो वालिदा माजिदा ने दिया था। हजरत इब्राहिम ने कंकरियां मारी 3 जगह। आपने देखा नहीं 7-7 कंकरियां लगते हैं। अभी हाजी लोग सब चले गए हैं। इंडिया की आखिरी फ्लाइट थी वो चली गई। जितने भी इंडिया के हाजी हैं सब वो हरमैन शरीफैन में मौजूद है। लेकिन मीना के मैदान में जैसे ही जाएंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत पर अमल करते हुए अपने हज को अल्लाह की बारगाह में कबूल कराएंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? इसी सुन्नत पर जमरात पर जैसे मारेंगे ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा होगी। शैतान को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भगाया कंकरियां मार के। वो अल्लाह को इतनी अदा पसंद आ गई वो अरकान हज में शामिल कर दिया गया। ऊंचा बोल दो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बाप के साथ, बाप बेटे के साथ पथरीली इलाका, पत्थर नुमा इलाका, पहाड़ी इलाका, मीना का मैदान। हजरत इस्माइल लेटा दिया गया। बाप ने पट्टी बांध ली। बेटा भी साबिर तो बाप भी साबिर। बाप भी लाजवाब है तो बेटा भी लाजवाब है। बाप कुर्बानी देने से हट नहीं रहा है और बेटा कटने से हट नहीं रहा। बाप काटने से हट नहीं रहा, बेटा कटने से हट नहीं रहा, क्योंकि अल्लाह की रजा का मामला है। दुनिया ने देखा इब्राहिम भी खलीलुल्लाह चमके तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह चमके। दुनिया ने देखा, लेकिन इब्राहिम और खलील की अदा देखे। अल्लाहु अकबर। बेटे को लेटा दिया। मुख्तसर में बता रहा हूँ। 2-3 वाक़ये यहाँ लोग मिला देते हैं। कहते हैं छुरी ऊपर फेंकी तो मछली हलाल हो गई, छुरी ऊपर फेंकी समंदर में गिर गई थी। ये सब अनपढ़ वाली बातें मत किया करो। ये कहाँ से सुन के आ जाते हो हिकायत। अल्लाह के रसूल ने जब फरमाया मछली हलाल है तो उसे ज़िबा करने की जरूरत क्या है? जब इस्लाम कहता है इसे बगैर ज़िबा के हलाल है, खाए जाओ तो खाते जाओ ना, क्यों टेंशन लेते जा रहे हो? इस्लाम कह रहा है इसे बगैर ज़िबा के खाते चले जाओ। समंदर के अंदर या तालाब के अंदर सिर्फ जो है वो सांस दम तोड़ दे तो सिर्फ जो है पेट के बल ऊपर नहीं आनी चाहिए, उससे परहेज करना है। बाकी अगर उसका शिकार करके मार्केट लाया जाए, अगर वो दम तोड़ भी दे तो तुम्हारे लिए हलाल है। वो तुम्हारे लिए लोग अलग अलग रास्ता निकालते हैं, इसलिए वहां पर छुरी मत समंदर में। अरे वहां समंदर है कहाँ ये बताइए? दरिया है कहाँ मीना के आसपास? है कहीं? ये तालीम इंडिया की तरफ माइल करना ये झूठ है, और झूठ इस तरीके का नबियों की तरफ जोड़ना ये जहन्नम में जाने की अलामत है। ऐसी झूठी बातें अंबिया की तारीख से मत जोड़ा करें, इधर उधर के कयास मत लगा करें। तुम्हारे लिए कुरान है, कुरान की तालीम के करीब आओ। तुम्हारे लिए अहदीस करीमा की किताबें हैं, उनके करीब आइए। मुख्तसर ये कि हजरत इस्माइल
کہ گردن پر جیسی چھری چلتی رہی پٹی بن گئی، کلام کافی ہوا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار کوشش کی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، کہ گلا کٹے اور مجھے اطمینان ہو جائے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اطمینان کے ساتھ پڑے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پر چھری چلتی رہی، نہ ہاتھ کپ کپایا، نہ پیر کپ کپائے، نہ جسم تھر تھرایا ہے، نہ ملال ہو رہا ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ذبح کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا ہے چھری ابراہیم کے ہاتھ میں رہنے والی اب اسماعیل کی گردن پہ چلنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جہاں سے امتحان لیتا ہے وہیں سے کامیابی کی ضمانت بھی دینا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا چھری چلنا نہیں ہے، ابراہیم چلا رہا ہے، اس کی ادا بہت پسند آ رہی ہے، اسماعیل گردن پہ چلوا رہا ہے، یہ بھی ادا بہت پسند آ رہی ہے، اور چھری تو بیچ میں ہے، چلنا نہیں ہے۔ ابراہیم کی ادا مجھے پسند، اسماعیل کی ادا بھی پسند، اور چھری تجھے چلنا نہیں ہے۔ اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام طائر سدرہ کو حکم دے دیا، اے جبرائیل جنت چلے جاؤ، ابراہیم چھری چلا رہا ہے، جاؤ چلے جاؤ اور دمبا لے کر کے آؤ، اور دمبا لے جا کر کے اسماعیل کی جگہ جا کے رکھ دو۔ میرا ابراہیم جب تک اطمینان قلبی سے نہیں ہوگا، جب تک اس کی چھری چل نہیں جائے گی۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی، اور اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی اپنا آپ کو دینے کی اتنی ادا پسند آئی، اب جنت سے دمبا آ گیا۔ اب جب دمبا آیا، اب حضرت جبریل علیہ السلام یہ کلمات کہتے آ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں اور کانوں میں آواز آ گئی جبرائیل علیہ السلام کے کلمات کی، تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جیسے باپ کو پڑھتے دیکھا بیٹے نے، تو بیٹے کی گردن پہ چھری ہے لیکن زبان کہہ رہی ہے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تسبیح پڑھتی چلے جا رہے ہیں، ادھر جبریل بھی، ادھر ابراہیم بھی، ادھر اسماعیل بھی، تینوں کی تسبیح مل گئی، تسبیح تشریف۔ اب جیسے ہی ملی جبریل آ گئے، اور آنے کے بعد اسماعیل کو ہٹا دیا، دمبے کو رکھ دیا، اور قربانی جو بیٹے کی دینا چاہ رہے تھے اللہ نے بیٹے کی جگہ دمبے کی قربانی کو قبول فرمایا، قربانی ہو گئی۔ اصل میں قربانی جان کی ہے، قربانی کائی کی ہے؟ جان کی، لیکن جو ہم جانور کی شکل میں دیتے ہیں نا، یہ بدل ہے جان کا، بدلہ ہے جان کا۔ قربانی اللہ تعالیٰ نے جان کی مانگی تھی، لیکن اللہ نے ان اداؤں کو پسند کیا، جان کی قربانی کو دمبے میں تبدیل فرما دیا، اور وہ جان کا جو اجر عظیم ہے اللہ تعالیٰ نے اسی جانور کے اندر عطا فرما دیا۔ اور یہ سنت ابراہیمی قیامت تک کے لیے تمام مومنین کے لیے اظہار قربانی کا جذبہ بن گئی، اور ایسا قربانی کا جذبہ بنی جیسے ہی ذی الحجہ کی 10، 11، 12 تاریخ آتی ہے، قیامت تک کے لیے مومنین اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دیتے چلے جائیں گے، قربانیاں دیتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، میرے آقا مکے کے اندر بھی اور مدینے کے اندر بھی ہر سال، حضرت انس کہتے ہیں ہمارے آقا ہر سال 2 قربانیاں دیا کرتے تھے، ایک اپنی جانب سے، ایک اپنی گناہگار امت کی جانب سے۔ میرے آقا کو کتنا پیار ہے۔